أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ بوجھل بادل اٹھا لیتی ہے تو ہم اس کو کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں اور وہاں پانی برسا کر ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ سورہ اعراف کی 57 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، زمین و آسمان کی پیدائش، سورج اور چاند، رات اور دن کا آنا جانا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بنائی اور پھر اس کو جو مسخر کر دیا ان کے لیے، وہ انسانوں کی ضروریات پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں اور دیگر جانداروں کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع ہونا چاہیے، کسی اور سے اپنی حاجتیں نہیں مانگنا، بلکہ جو دینے والی ہستی ہے، جو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں اسی وجہ سے کہ قدرت کی نشانیاں دیکھو، اس کو کس نے پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ جب یہ بات تم کو سمجھ میں آ گئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ہمارے لیے اور ہماری ضروریات کی تکمیل کر رہی ہے یہ، تو پھر ہماری ساری حاجتوں کے لیے ہم اپنے رب ہی سے رجوع ہونا چاہیے۔ اس میں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا گیا کہ کس طریقے سے بندے کو اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس میں یہ بات بھی بتا دی گئی تھی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں فساد مت کرو اصلاح کے بعد۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو درست حالت میں پیدا کیا، چنانچہ وہ فطرتاً توحید سی سے آشنا ہے اور خیر ہی کو پسند کرتا ہے، برائیوں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز اس کو درست حالت پر قائم رکھنے کے لیے وہ رسولوں کے ذریعے توحید کی تعلیمات اور نظام عدل نازل فرماتا رہا ہے۔ اس کے بعد انسانی سوسائٹی میں شرک اور شر پھیلانا، اس کے بناؤ کو بگاڑنا ہے، اس کو تبدیل کر دینا ہے۔ اسی لیے مشرکین اور کفار اسی کے مرتکب ہوتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اصل میں فساد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اس کا انکار کرے، اس کی آیتوں کا انکار کرے، اس کے احکامات کو نہ مانے، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے، یہ اصل فساد ہے۔ اور دوسری جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں زمین پر، وہ بھی فساد ہی کہلاتا ہے، لیکن سب سے بڑا فساد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانے، اس کا انکار کر دے، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ہی رجوع کرنے کے بارے میں بتایا اور دعا کے آداب بتلائے کہ دعا کس طریقے سے کرنا چاہیے کہ بندہ اپنے دل میں اسی کا خوف بھی رکھے اور اندیشہ بھی رکھے اور اسی سے امیدیں بھی وابستہ کرے، اور جب اللہ کو پکارے یا دعا مانگے تو ملے جلے جذبات کے ساتھ مانگے، خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ دونوں کے درمیان والی دعا زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، اس میں واضح کیا گیا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام کو پیش کیا جو انتہائی اہم ترین ہے انسانی حیات کے لیے اور دیگر جانداروں کے لیے۔ اس کے بغیر حیات نہیں رہ سکتی، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کو اگر پانی نہ دیا جائے، اس کا پانی روک دیا جائے تو پھر وہ زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور دیگر جانداروں کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس اہم ترین نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس آیت میں فرمایا۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے وہ جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ رحمت سے مطلب رحمت باران، بارش جسے کہا جاتا ہے،
باران رحمت، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتے ہیں، ٹھنڈی اور خوشگوار ہوائیں، بشاشت والی اور لوگوں کو خوش کر دینے والی، خوشخبری دینے والی ہوائیں۔ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آگے بارش آنے والی ہے، ایک اندازہ قائم کر سکتا ہے انسان۔ وہ جو ہوائیں آتی ہیں وہ ہوائیں بھی خوشگوار ہیں اور فائدہ مند ہوتی ہیں، مخلوقات کے لیے بھی اور سارے انسانوں کے لیے بھی، دیگر مخلوقات کے لیے بھی۔ اس سے بہت سے فائدے ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انتہائی کمزور مخلوق ہے، نازک ہے، لطیف مخلوق ہے۔ بارش اگر فوراً شروع ہو جائے تو پھر اس کے بہت سے کام کاج میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات پہلے سے مہیا کر لیتا ہے، جب بارش کے آثار دیکھتا ہے تو اپنی جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ریح کہا، ریح ہواؤں کو کہتے ہیں، ریاح جو ہے ہوائیں اس کی جمع ہے۔ بشرم بین یدی رحمتی، اس کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے۔ حتی اذا اقل السحابا ثقالا، اس کے بعد پھر بادل کیسے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اقل السحاب، سحاب کہتے ہیں بادل کو، ثقال کہتے ہیں وزنی، بوجھل، بھاری۔ تو بادل کا بننے کا جو سلسلہ ہے وہ سمندروں سے اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو بخارات اسٹیم کی شکل میں جب گرمی پیدا ہوتی ہے تو خود بخود وہ پانی اٹھنے لگتا ہے، خطروں کی شکل میں اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر جا کر وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں ٹن پانی یعنی ہواؤں کی دوش پر اوپر جاتا ہے، اور پھر وہاں پر جب بادل بنتے ہیں تو اس کو پھر چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی مشین اس میں کام نہیں کرتی اور کوئی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو جاتا ہے تو سمندروں سے مانسون اٹھتے ہیں، وہ بھاپ بن کر پانی اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں ٹن پانی، اور اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر اوپر جانے کے بعد بادلوں کی تشکیل پاتی ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ سُخْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، اور پھر وہ بادلوں کی جب تشکیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایک مردہ شہر، مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس کو لے کر جاتے ہیں، یعنی بادل اپنے آپ نہیں چلتے، بادل اپنے آپ نہیں بنتے، پانی اپنے آپ نہیں اٹھتا بھاپ بن کر، یہ سب کے سب حکم خداوندی کے تابع ہے، اور بادل کو چلانا اور اس کو حکم دینا اور کہاں پر برسانا ہے، کس قدر برسانا ہے، کس وقت برسانا ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہیں وہ سب، جو ہے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ کہاں پر جانا ہے۔ کئی وقت ایسا دیکھتے ہیں آپ کہ کہیں پر جو ہے بادل، گھنے بادل چھائے جاتے ہیں، لیکن ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں برستا اس میں سے، اس کو حکم نہیں ہوتا ہے کہ اس بستی پر، اس مقام پر کچھ بارش برسائے۔ چلے جاتے ہیں، صبحوں سے میل جاتے رہتے ہیں، اور جہاں پر ان کو جانے کا حکم ہے وہاں پر جا کر وہ برستے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ بارش ایسے ہی ہو جا رہی ہے، یہ ایک پروسیس ہے، یہ اپنے آپ چل رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام جو محکم موسمیات والے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک اندازے قائم کرتے ہیں کیلکولیشنز کے ذریعے سے، اور ہواؤں کی رخ کو دیکھتے ہیں، مانسون جب اٹھتا ہے تو اس کو دیکھ کر جو ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ وہ ہوائیں کس طرف چل رہی ہیں، کس رفتار سے چل رہی ہیں، کس قدر جو ہے کہاں پر بارش برسے گی، کچھ اندازے قائم کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لیکن کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندازے ان کے غلط ثابت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا ہے جہاں پر، تو پھر وہاں پر وہ بادل برس ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے حکم کے تابع ہیں وہ سب، کہیں اور چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کو حکم ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہیں اور تم اس کو لے کر نہیں چلا رہی ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے تم سب انسانوں اور دیگر جانداروں کی فائدے کے لیے یہ سارے چیزیں جو ہے تمہیں مہیا کیے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَخَصْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ سورہ عبس 30 پارے میں اللہ تعالیٰ نے
اس کی جو ہے تفصیل بتائی ایک بہترین انداز میں، دل نشین انداز میں، کہ تم جو ہے دیکھے کہ انسان اپنی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، غذاؤں کی طرف، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے بارش برسائی، خوب برسائی، شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو پھاڑ دیا۔ زمین کو پھاڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر وہاں سے نازک سی کومل نکلتی ہے جو بیج ڈالتا ہے انسان زبان میں، وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا، اور پھر اس میں سے پیداوار نکلتی ہے اللہ کے حکم سے، دانے نکلتے ہیں جو انسان کی غذا ہے، یعنی کئی ایک قسم کی جو ہے پیداوار اس سے نکلتی ہے۔ پھر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترکاریاں ہیں، اس میں میوہ جات ہیں، اور اس میں کھجور ہے اور انگور ہے اور گھنے گھنے باغات ہے، یہ ساری چیزیں ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں، تمہارے جانوروں کا چارہ ہے اس میں۔ جانور بھی جو ہے وہیں سے فیض یاب ہوتے ہیں، اسی زمین سے نکلنے والی چیزوں سے، اور انسان بھی اس کی اچھی اچھی اور عمدہ چیزیں استعمال کرتا ہے غذا کے طور پر۔ تو یہ سارا بارش کا نظام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ بادل جو ہے جس کو ہم بناتے ہیں، پانی کو سمندر سے اٹھاتے ہیں بھاپ کی شکل دے کر، اور پھر اس کو بادل کی تشکیل دیتے ہیں، اور پھر اس کو لے کر چلے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے ہمیں بارش برسانا ہوتی ہے، جہاں جس قدر برسانا ہوتی ہے اس قدر برساتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، فرمایا سورہ نور 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں سورہ نور میں یہ تفصیل بتائی، بارش کی نظام کی تفصیل۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، کیسے بارش برساتا ہے اور کس طریقے سے بادلوں کی تشکیل دی جاتی ہے، بادلوں کو ملاتا ہے اور پھر ان کو تہ بتہ کرتا ہے، اور پھر ان کے درمیان میں سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں، بارش کے قطرے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں ٹن پانی سے بھرے ہوئے، پانی کے جہاز کہہ سکتے ہیں اس کو، تو چلے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے ہواؤں کے دوش پر، ہواؤں کے پر سفر کرتے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، یہ بارش کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور انسانی ضروریات کے لیے کیا ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار، دیگر جانداروں کل مخلوقات کی زندگی کا دار و مدار، بقا کا دار و مدار بارش پر ہے، بارش کے پانی پہ ہے۔ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین ہی سے کیا ہے، زمین والوں کے لیے، کہیں اوپر سے نہیں برسا ہے وہ پانی، یہیں سے بخارات بن کے اٹھتے ہیں، اسٹیم جو ہے بنتی ہے، ایواپریشن جو پروسیس جو ہوتا ہے اس میں صاف و شفاف پانی اوپر اٹھتا ہے، جو گندگیاں اس کی جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری یہیں پر رہ جاتی ہیں۔ سمندر کا پانی حالانکہ کھارا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، لیکن وہ کھار اور جو نمک اور جو سالٹس جو ہے امپیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ پروسیس اس طریقے سے پروسیس اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں کہ میٹھا پانی اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر وہیں سے میٹھے پانی کی جو ضرورت ہے، انسانی ضرورت، اس کی تکمیل کرتا ہے۔ زمین کو بھی میٹھا پانی چاہیے، اور جو ہے نباتات کو بھی میٹھا پانی چاہیے، انسان اور جانوروں کو بھی میٹھا پانی چاہیے، تو میٹھا پانی اوپر سے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، اس کو جو ہے گرمی کے ذریعے سے وہ خطروں کو اوپر لے جاتے ہیں، اور پھر اس کو بادلوں کی تشکیل دے کر پھر بادلوں کو بناتے ہیں، اور پھر اس کو تہ بتہ کرتے ہیں، پھر اس کو چلاتے ہیں، پھر اس کے اندر سے پانی جو ہے اللہ کے حکم سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان بڑی کوششیں کرتا ہے اس سلسلے میں بھی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بارش ہو جائے، کروڑہا روپیہ خرچ کر کے وہ بادلوں کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایئر کرافٹ کے ذریعے سے جو ہے کچھ کیمیکلز کا چھڑکاؤ کر کے چاہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں بادل پھٹ جائیں اور اس سے بارش برس جائے، لیکن وہ کرنے تک وہ بادل آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا پروسیس بیکار ہو جاتا ہے انسان کا، وہ پیسہ اور مال تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں پر چاہتے ہیں، جس قدر چاہتے ہیں اس کو برسا دیتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر وہاں سے پانی برسا کر ہر قسم کے پھل پیدا کر دیتے ہیں، زمین لہلہانے لگتی ہے، اور اس میں سے پھل اور پھول اور انسانی ضروریات کی چیزیں جو ہے
اناج وغیرہ سب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، ایسا دکھتا ہے کہ اب اس سے کچھ نہیں نکلے گا، لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لہلہانے لگتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مردے زمین میں جو پڑے ہوئے ہوں گے سووں سے ہزاروں سے سالوں تک، قیامت میں اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا ان کے اوپر کچھ بارش برسائی جائے گی اس طریقے کی، تو پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جو ہے پھر پورے ان کے اجزاء مل جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے مردوں کو ہم زندہ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارا عالم فنا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پہلا سور جو پھونکا جائے گا تو اس کے بعد اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس 40 سالوں کے دوران مسلسل بارش ہوتی رہے گی، اور انسانوں اور دیگر جو ہیں جانداروں کے اجزاء اللہ تعالیٰ ایک دوسرے میں اس کے ساتھ ملا دیں گے، اس کا ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اپنے اپنے اجزاء کے ساتھ، اور پھر دوسری مرتبہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا اس میں روح آ جائے گی اللہ کے حکم سے، اور وہ مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم روزانہ دن اور رات یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو ہے ہم مردہ پڑی ہوئی زمین دیکھتے ہیں، اس پر بارش ہوتی ہے تو پھر اس میں سے نباتات کس طریقے سے جو ہے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسا دکھتا ہے کہ بھبک کر نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے جو مردہ پڑی ہوئی زمین تھی وہ زندہ ہو گئی۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اور اچھی زمین سے اس کے رب کے حکم سے خوب پیداوار نکلتی ہے، اور خراب زمین سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ بارش کے بعد جو زمین کی کیفیت ہوتی ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 طرح کی زمین ہوتی ہے۔ ایک وہ زمین ہوتی ہے جو انتہائی اچھی عمدہ بہترین زمین ہوتی ہے، جس میں سے جو ہے یعنی نباتات نکلتے ہیں بارش کے برسنے کے بعد، ورنہ وہ قابل نمو ہو جاتی ہے، اس میں سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک دوسری طریقے کی زمین بنجر زمین، سخت اور ناکارہ نکمی زمین ہوتی ہے، جس پر بارش کے برسنے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نکیدہ فرمایا اس میں، لا یخرج الا نکیدہ۔ نکیدہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ نکلنا، یا نکلے بھی تو بہت کم تعداد میں نکلنا، یا بالکل خراب اور نکمی چیزیں نکلنا، جیسے جھاڑ جھنکار بعض زمینوں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو، بالکل ویسی چیزیں نکلتی ہیں بعض زمینات۔ اور بعض زمینات ایسی زرخیز ہوتی ہیں کہ بارش کی ہونے کے بعد پانی جیسے ہی زمین پر پڑتا ہے اس سے بے شمار اچھی اچھی چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بارش کی مثال سے زندگی بعد موت پر استدلال کرنے کے بعد اس کا ایک دوسرا سبق آموز پہلو سامنے لایا جا رہا ہے کہ باران رحمت کا فیض عام ہے، لیکن وہی زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے جو زرخیز ہو۔ نکمی زمین اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی۔ اسی طرح وہی کی صورت میں خدا کی جو رحمت نازل ہوتی ہے اس سے وہی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں جن میں قبول حق کی استعداد ہوتی ہے۔ جو لوگ قبول حق کی استعداد کھو چکے ہوتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اس حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش جب وہ زمین پر برسی تو اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور اس پر بکثرت گھاس پھوس اگائی، اور اس کا جو حصہ یعنی نچلا حصہ تھا اس نے پانی کو روکے رکھا۔ اس طرح اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ یعنی ایک زمین تو ایسی تھی جو بارش کے برسنے کے بعد خود اپنے اندر بارش کو پانی کو لے لیا اور اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے ذریعے سے اچھی اچھی نباتات کو اگایا، اور ایک حصہ ایسا بھی تھا اس میں سے کہ وہ بارش سے فائدہ بھی اٹھایا اور اس کو روکے بھی رکھا۔ یہ فائدہ لوگوں کے لیے بھی دینا شروع کر دیا، چنانچہ انہوں نے خود بھی پانی پیا اور دوسروں کو بھی پلایا۔ لیکن زمین کا جو خطہ چٹیل میدان تھا اس پر جب بارش ہوئی تو نہ وہ پانی کو روک سکا نہ اس پر گھاس اگائی،
تو پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کا فہم اور علم حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم و ہدایت سے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں انہیں فائدہ پہنچایا۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی دین کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی وہ باتیں بتائی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اس کی تعلیم دی تھی۔ اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس علم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور جس ہدایت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ زمین کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمجھائی ہے اس میں کہ بارش کے برسنے کے بعد زمین دو طرح کی جو ہوتی ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ پہلی زمین تو جو ہے زرخیز ہے، وہ پانی کا استعمال کرنا جانتی ہے اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور دوسری زمین یہ ہے کہ بالکل نکمی ہے، اس پر پانی پڑا اور وہ بہہ گیا پانی، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچ سکا۔ تو وہ وہی الہی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنے کا سلسلہ جو شروع کیا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھانے والے وہی ایسے ہی لوگ ہیں جو نکمی زمین کی طرح ہے، جو پانی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد